پاک دھرتی کے معزز دوستوں، میں ہوں نوید احمد. آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. ناظرین گرامی، اللہ پاک نے جو دین جسے دینی ہوتی ہے وہ اللہ پاک انسان جب پیٹ میں ہی ہوتا ہے تو اس کے لیے لکھ دیتا ہے، مقرر کر دیتا ہے. اسی طریقے سے آج میں مزدور کے متعلق بات کرنا چاہ رہا تھا. میں نے دیکھا کہ ویڈیوز اور کافی چیزیں جو ہیں یوٹیوب کے اوپر سروائیو کر رہی ہیں، لیکن اس بجٹ میں جو ابھی پیش ہوا ہے کل ہی، اس کے متعلق لوگوں سے بھی جاننا چاہ رہا تھا اور وزیر اعظم صاحب تک بھی پہنچانا چاہ رہا تھا یہ بات کہ اگر اس پہ تھوڑا سا اور غور کر دیا جائے کیا مزدور کا بھلا بھی ہو سکتا ہے. اس زیر بحث سے قبل اپنے نئے دوستوں سے بڑے ہی ادب سے درخواست کریں گے کہ سبسکرائب کا بٹن دبا کر ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں. ناظرین گرامی، ایک مزدور کی کل 20,000 روپے سیلری مقرر کر دی گئی ہے، جبکہ جو لوگ انٹیریئر علاقوں سے آ کے بڑے بڑے شہروں کے اندر کام کرتے ہیں تو وہ وہاں پہ رہتے بھی ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، اور اس 20,000 میں کوئی گزارا نہیں ہوتا. جبکہ اس سے بہتر تو وہ لوگ ہیں جو کچھ اور کام کر کے 2-4 روپے کما لیتے ہیں. مزدور اتنا تنگ ہو گیا ہے کہ آج آئے دن ہم لوگ نیوز میں، اسپیشلی نیوز کے اندر یہ سنتے ہیں کہ آج ماں باپ نے اپنے بچوں کو زہر دے کے مار دیا اور خود بھی خودکشی کر دی. اس چیز کا احساس نہ تو ہم عوام کو ہے اور نہ ہی ہماری اس وقت کی حکومت کو ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سب وہی کریں، اگر سب انہوں نے کرنا ہے تو ہم عوام نے کیا کرنا ہے؟ عوام کا بھی کوئی رول ہوتا ہے. وہ ہم نے کیا وہ حق ادا کر دیا؟ جبکہ ہم زکوٰۃ نہیں بھرتے، ہم ٹیکس چور ہیں، ہم لوگوں کا حق کھانے والے لوگ ہیں، رولز ریگولیشن توڑنے والے لوگ ہیں. اس ملک کے اندر یا دنیا کے اندر دیکھا جائے تو آئے دن ہم نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ جو خودکشی کا ریشو ہے وہ عورت ذات کا ہے. اور اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ اگر ایک مثال کے طور پہ کسی لڑکی کو کوئی بات گھر والوں سے کہنی ہے لیکن وہ کہہ نہیں پا رہی، ہمت نہیں کر پا رہی، چھپا رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، لیکن وہ کہہ نہیں پا رہی، آخر میں اس کے پاس کوئی اور رزلٹ نہیں ہے تو وہ خودکشی پہ ہی جا کے روکتی ہے. نہ اس کے رشتہ دار اس کی بات سننے کو تیار ہیں، نہ اس کے دوست اس کی بات سننے کو تیار ہیں. تو یہ مسئلے اس طریقے سے پیش ہی آنے. سیم وہی بات ہے، مزدور جب اتنا تنگ ہو جائے گا تو ظاہری سی بات ہے وہ بھی خودکشی پر ہی آئے گا. اس کے پاس کوئی اور راستہ بچے گا ہی نہیں. کہاں سے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالے، کہاں اپنی بیٹی کی شادی کرے، کہاں سے وہ دہیج اکٹھا کرے. ٹھیک ہے، دہیج جو ہے یہ ایک ہم نے رسم بنا دی ہے خود، لیکن اب جو بیٹی ہے اس کو کچھ دینا پڑتا ہے. ڈیمانڈ کر لیتے ہیں لوگ کہ ہمیں یہ تو چاہیے. اب اس غریب آدمی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ دہیج میں کچھ لے کے اپنی بیٹی کو کچھ دے سکے. اور ہم ہوٹل میں بیٹھ کے اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ملک پاکستان اب بڑے خطرے میں ہے، جبکہ ہم اپنے ملک کے ساتھ خود ہی سنسیئر نہیں ہیں، اپنے ملک کے ساتھ خود سچے نہیں ہیں، اپنے پڑوسی کے ساتھ ہم خود سچے نہیں ہیں، اپنے بھائی کے ساتھ سچے نہیں ہیں. ہمارا بھائی بھوکا سویا ہوا ہے اور ہم پیٹ بھر کے سو رہے ہیں.
ایون اپنے بھائی کا حق بھی ہم نے کھا لیا ہے اس دور کے اندر. حالات بڑے گمبھیر ہیں. اور میں اس وقت حکومت سے سندھ سے بھی اور وفاقی حکومت سے بھی ایک چھوٹی سی اپیل کروں گا کہ سر اور کچھ نہ صحیح تو کم از کم کچھ سیلری اور بڑھا دیں. یہ غریب عوام 20,000 میں گزارا نہیں کر سکتی. اور جو غریب کے حالات اس وقت چل رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جو لوگ کام کرنے بھی جا رہے ہیں تو وہ کسی نہ کسی ایسی چکی میں پسے ہوئے ہیں. لاسٹ ٹائم میں نے ایک پروگرام دیکھا تھا، اسی کے اندر ایک بچے کو ایک عورت نے آری بلیڈ کے ساتھ مار مار کے اس کی کھال جو ہے نا ریڈش کی ہوئی تھی اور اس کے اوپر نشانات بنے ہوئے تھے. یہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملا. مزدوری کے لیے ایک 2,000 کے لیے، ایک 5,000 کے لیے، ایک 10,000 کے لیے ہم لوگ مار بھی کھا رہے ہیں، ہم ذلیل بھی ہو رہے ہیں، ہماری تذلیل بھی ہو رہی ہے اور برا بھلا بھی کہا جا رہا ہے. ہمیں غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے. میں یہ اس ملک کے اندر پہلے بھی میں یہ کہہ چکا ہوں کہ اس ملک کے اندر جینے کے لیے ہمیں 18 گھنٹے 16 گھنٹے بھی کام کرنا پڑتا ہے. ایک عام آدمی جو چھوٹی موٹی جاب کرتا ہے تو وہ بیچارہ ڈبل ڈیوٹی کر کے اپنے پیسہ کمانے پہ مجبور ہو چکا ہے. ڈاکٹرز کو دیکھا جائے تو ڈاکٹرز پہلے اپنی ہاسپٹل میں ہوتے ہیں اور اس کے بعد اپنی کلینک کو سنبھال لیتے ہیں اور پیسہ چھاپتے رہتے ہیں، جبکہ مزدور کی حالت اس سے بدتر ہے. وہ 500 1,000 روپے 1,500 روپے کماتا ہے. اور اس وقت کراچی کے اندر جو مزدوری ہے ایک سمپل مزدور کی وہ 1,000 روپے ہی چل رہی ہے. لیکن 30,000 15,000 20,000 21,000 25,000 میں اس دور میں کہاں گزارا ہوتا ہے. آٹے کی قیمت کہیں پہنچ گئی ہے، چینی کی قیمت کہیں پہنچ چکی ہے، سبزیاں کہیں پہنچ چکی ہیں. غریب کا برتر حال ہوتا جا رہا ہے اس ملک کے اندر. میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہیں جن سے میں بیان کر سکوں ایک مزدور کی کہانی، ایک مزدور کے الفاظ کہ وہ کس حالات میں چل رہا ہے. ایک مزدور بیمار ہوتا ہے، اگر وہ 3 دن دہاڑی پہ نہ جائے تو اس کے گھر میں فاقہ کشی ہو جاتی ہے. لیکن ساتھ ہمارے گھروں میں ہم عام عوام کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہیں ہے، اور ہم پھر بھی مسلمان ہیں. اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس کے اندر میں نے سادہ لفظوں میں بہت کچھ بیان کیا تھا. اگر وہ سمجھ جائے کوئی تو بہت کچھ ہے، اگر نہ سمجھے تو کچھ بھی نہیں ہے. مجھے بس تھوڑے سے یہی لفظ کہنے تھے. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی آپ کو، اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پہ شیئر کیجیے. ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.